الحمد لله الغفار الستار، والصلاة والسلام على حبيبه المختار، قرة العيون والأبصار، نور الأنوار، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والذين تبعوهم من الأبرار إلى يوم الدين والقرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. طالب الإكرام فقیر اپنے مدعو مہمان حضرات کا شکر گزار ہے جنہوں نے فقیر کی دعوت قبول کر کے اس خانقاہ میں تشریف لائے. اللہ عز و جل ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے. بالخصوص جناب پیر طریقت، مفسر قرآن، خواجہ خواجگان، شیخ کرم اللہ الہی المعروف پیر دلبر سائیں، میں ان کا بتہ دل شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فقیر کی دعوت قبول کی اور ہمیں اپنے دیدار و بہتر گفتار سے بہرور فرمایا. رب تعالیٰ ان سے پیار فرمائے، ان کو، ان کی اولاد، ان کی تمام جماعت کو اعلیٰ درجے کا قرب نصیب فرمائے. دوسرے درجے پر فقیر جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، مکرم معظم محتشم پیر عبدالخالق بھرچونڈی دامت برکاتہم العالیہ کا بتہ دل شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہمیں مشرف فرمایا. نمبر 3 بالخصوص جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، عالی جا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، صفات حسنہ سے متصف، صوفی باسواد درویش طبع جناب پیر عبدالمجید صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا دل و جان شکر گزار ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تشریف لا کر اپنی زیارت سے ہمیں مشرف فرمایا. جناب پیر طریقت، رہبر شریعت جناب محمد سرور منیری صاحب، رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے ہر سال اپنے سالانہ اجتماع میں یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میں تو حق پورا نہیں کر سکتا، برکت کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رب تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. دیگر بہت سے علماء و مشائخ موجود ہیں، وہ میرے دل اور میری آنکھوں پر ہیں. میں بدن ہوں تو یہ سب میری جان ہے، اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. بس دعا ہی کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کو اپنی محبت کی دولت سے نوازے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں کی پیروی و مطابقت کی توفیق نصیب فرمائے. وقت مختصر ہے، مقصود قرآن مجید کا درس ہے.
میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریف پڑھی ہے کہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ۔ عربی میں جہاں بھی لقد آئے تو اس سے پہلے واللہ مقدر ہوتا ہے، تو یہ ہے قسم ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنے ذات کی، واللہ لقد یقیناً تحقیق ایک اعلان دے رہا ہے اور اس سے پہلے قسم بھی اٹھاتا ہے، لام زبر والا یقین کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، پھر قد حرف تحقیق جو کہ یقین کے لیے وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ تین قسم کی تاکید اول میں لا کر اعلان فرماتا ہے کہ سنو اعلان، تمہارے پاس ایک انسان آیا، وہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر رسولن پر جو دو پیش ہیں تنوین، یہ تنوین برائے تعظیم ہے، یہ عام رسول نہیں، یہ عظمت والا رسول ہے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کا ترجمہ ہے انسان بعثہ اللہ الی الناس لتبلیغ احکامہ۔ رسول ایک انسان ہوتا ہے، اس رسول کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ انسانوں کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ سے احکام لیتا ہے اور لوگوں تک احکام پہنچاتا ہے، اللہ سے علوم لیتا ہے، لوگوں میں علوم اشاعت کرتا ہے، اللہ سے فیوضات لیتا ہے، لوگوں میں فیوضات بکھیرتا ہے، اللہ سے تجلیات لیتا ہے، وہی تجلیات انسانوں میں چمکاتا ہے۔ اس رسول اور اس انسان کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ رب کی طرف ہے کہ کہا بعثہ اللہ، بعث فعل ہے، ہو کا مرج رسول انسان ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اس کا بھیجنے والا اللہ ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، الی الناس دوسرا رخ انسانوں کی طرف ہے، لتبلیغ احکام ہی، اعلیٰ کام چونکہ خدا کے احکام ہے، خدا کا جو حکم ہوگا وہی حکم لوگوں کو پہنچاتا رہے گا، جو شخص رسول کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے لفظ رسول کہا کہ یہ رسول سب سے اعلیٰ صفت ہے، اس انسان کی سب سے اعلیٰ صفت اس کا رسول ہونا ہے۔ جب رسول ہوا تو سمجھو یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ طریقت نقشبندیہ میں ایک اصطلاح ہے، مکتوبات امام ربانیہ، مکتوبات معصومیہ میں یہ اصطلاح بار بار مذکور موجود ہے۔ اس اصطلاح کا نام ہے انعکاس، طریقت انعکاسیہ، نقشبندی طریقہ انعکاسیہ ہے۔ انعکاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ عکس لینا، ایک طرف سے شعاع لینا، اس کو جذب کر کے پھر اس شعاع کو دوسری طرف پھینکنا، تو انعکاس ہوگا۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک آئینہ ہوتا ہے، پھر آئینے کا رخ وہ سورج کی طرف کرتے ہیں، تو جب سورج آئینہ میں لگتا ہے تو وہ چمکتا ہے، پھر اس آئینہ سے شعاع نکل کر اگر کمرے کی طرف کرو تو کمرے کے اندر شعاع پہنچتا ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آئینہ کے اندر انعکاس ہے، ایک طرف سے یہ شعاع لیتا ہے اور دوسری طرف وہ شعاع بھیجتا ہے، یہ ہے انعکاس۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہمارا طریقہ نقشبندیہ یہ انعکاسیہ ہے۔ شیخ کامل اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں اتنا فانی ہوتا ہے، رب تعالیٰ عز و جل کی محبت میں اتنا مستغرق ہوتا ہے، اس کا دل نور حق سے منور ہوتا ہے، اپنے دل سے حضور کے واسطہ سے عرش عظیم سے شعاع لیتا ہے، عرش عظیم سے چمک لیتا ہے۔ جو مرید صادق ہو، جو مرید محبت والا ہو، مرید عقیدت والا ہو، مرید طلب والا ہو، مرید محبت والا ہو، مرید تعلق تام رکھنے والا ہو، مرید رابطہ کامل رکھنے والا ہو، تو مرید
مرید کا رخ اس پیر کے دل کی طرف ہوگا، پیر عرش سے نور لیتا رہے گا، مرید کے دل میں پھینکتا رہے گا۔ جب دل میں نور پہنچ جائے گا، پہلے اس کو گناہوں سے محبت تھی، آج گناہوں کی محبت ختم ہوگی، نیک کاموں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے اس کو نماز کی محبت نہیں تھی، جب اللہ والے کی نظر اس کے دل پر پڑ جائے گی، عرش کا نور اس کے دل پر منعکس ہوگا تو دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، بے نمازی سے نفرت ہوگی، چوری سے نفرت ہو جائے گی، شراب پینے سے نفرت ہو جائے گی، بد نظری سے نفرت ہو جائے گی، اس کے دل میں محبت آ جائے گی، اس کے دل میں نبی کا عشق پیدا ہوگا، نماز کا عاشق ہوگا، روزہ رکھنے کا عاشق ہوگا، حلال روزی کا عاشق ہوگا، صبر والا بنے گا، بردباری والا بنے گا، عاجزی والا بنے گا، شکر کرنے والا بنے گا، دشمن کو معاف کرنے والا بنے گا، جو سامنے آئے گلے لگانے والا بنے گا۔ پہلے نفس کا حصہ تھا، اب نفس بیچ سے نکل گیا، نور حق چمک اٹھا، اب اس نور کی وجہ سے منور ہوا تو اندر میں جو نفس کی خواہشات کے آثار تھے، نتائج تھے، ثمرات تھے، سب مدھم ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، نور کے آثار پیدا ہوں گے۔ خواہشات نفسانی کا نتیجہ گناہوں کی رغبت ہے، نور کا نتیجہ نیک کاموں کی محبت ہے۔ پہلے بدکار تھا، آج کامل پیر کی نسبت کی وجہ سے نیکوکار بن گیا۔ اصل میں یہ نعمت تو نبی کی ہے، چونکہ رسول اس کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، یہ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ داعیاً منا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، اللہ کی طرف لے جانے والا۔ داعیاً اے داعیاً للخلق الی اللہ، لوگوں کو، مخلوق کو وہ دعوت دیتا ہے، ان کو سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، پکارتا ہے، کھینچتا ہے اللہ کی طرف، لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ یہ جو آگے لفظ ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ سمجھنا ہے۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، فرمایا ایک وہ آدمی خود اپنی طرف سے دعوت دیتا ہے، خود تقریر کرتا ہے، خود درس دیتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، مگر وہ ذکر کرتا رہے، اللہ کی محبت پیدا کرے، عشق رسول میں سرشار ہو جائے، اس کا نفس مر جائے، نفس کی خواہشات مر جائیں، ہوائے نفس ختم ہو جائے، تزکیہ نفس تام ہو جائے، پھر تصفیہ قلب تام ہو جائے، اس کے اندر محبت آ جائے، ذکر اللہ آ جائے، عاجزی آ جائے، اس کے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، تفویض آ جائے، تسلیم آ جائے، توکل آ جائے، رضا برقدر آ جائے، وہ دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ رہے، دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے کا ہو جائے۔ جب وہ رب کا ہو گیا، اللہ سے اس کا دل جڑ گیا، اللہ کا عاشق تام ہو گیا، اللہ کا کامل بندہ بن گیا، اللہ نے اس سے پیار کیا، پھر رب فرمائے گا اب تو میرا ہوا، اب میرے حکم سے دعوت دینے والا ہو جا، اب میری تائید سے تقریر کرنے والا ہو جا، اب میری نصرت سے واز کرنے والا ہو جا، اب میری اجازت سے کام کرنے والا ہو جا، اب میرے اذن سے تبلیغ کرنے والا ہو جا۔ پہلے دعوت کا رنگ اور تھا، اب دعوت کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ یہ جو بے اذنی ہی کہا، یہ سمجھایا کہ جو کامل ولی اللہ ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ نبی، کیونکہ یہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر وقت رب کے مشاہدہ میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت اندر میں جھکا ہوتا ہے، آہو فضا کرنے والا ہوتا ہے، زاری کرنے والا ہوتا ہے، رب کی حمد و ثنا میں غرق رہتا ہے۔ اگر ایک طرف دیکھو تو سبحان اللہ، جب لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے پھر بھی ماشاءاللہ، ادھر بھی سبحان اللہ، ادھر بھی سبحان اللہ، ادھر بھی ماشاءاللہ، ادھر بھی ماشاءاللہ، دونوں رخ تام ہیں، دونوں رخ تام ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی تعریف چاہی تو پھر سب سے پہلے لفظ رسولوں کا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، قسم ہے یقیناً تحقیق تمہارے پاس آیا ایک ایسا انسان جو ہے رسول عظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان تو یقینی ہے، لیکن قسم پھر یقیناً پھر تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا شک پڑے، شک نہیں کرنا، مدینے والا جوان یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہ پہلی صفت بیان ہوئی رسول، جس کا عربی اصطلاحی تعریف ترجمہ میں نے سمجھا کر آپ کو پیش کیا۔ اب رسول کی دوسری صفت ہے من انفسکم، یہ وہ رسول ہے جو تمہاری جانوں میں سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تمہاری جانوں میں سے ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے بہت پیارے تھے، انسان تم مجھے پیارے تھے، میں نے چاہا اپنا ایک رسول بھیجوں، پھر چاہا جو پیاری مخلوق ہے اس میں سے بھیجوں تاکہ ان کو عزت مل جائے۔ وہ کہتے جی ہم پنجابی ہیں، وزیر اعظم بھی پنجابی ہے، پھر پنجابی فخر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہماری قوم سے ہے، کہ پنجابی کی قوم سے اگر وزیر اعظم ہے تو وہ خوشی کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اے انسان، تیری جنس سے اللہ نے پیغمبر بھیجا، تجھے شرف دیا، تو فخر کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے جنس سے پیغمبر بھیجا۔ تو اللہ نے انسانوں کے جنس میں رسول پیدا کر کے انسانوں کو شرف دیا۔ تیرے شرف کو بڑھانے کے لیے، تیری عظمت کو بڑھانے کے لیے، اے انسان تیری فضیلت کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ نے تیرے جنس سے پیغمبر بھیجا، تاکہ پتہ چلے انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تو اسی جنس میں پیغمبر عظیم بھیج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد لفظ من انفسکم کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سوال، جنوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی جنس انسان سے ہیں، اور جن جنس انسان نہیں، جن آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہے جو کہ لطیف ہے، انسان جسم کثیف ہے، اور جن جسم لطیف ناری ہے، دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کا جنس مختلف ہے۔ تو پھر جن شبہ وارد کر سکتے ہیں، اللہ کی دربار میں عرض کر سکتے ہیں، اے ربا اگر تو مہربان ہے تو جنوں میں سے ایک نبی بھیجتا، وہ ہمارے جن سے ہوتا اور ہمیں آسانی سے سمجھاتا، ہمیں سبق دیتا، ہم اس کا سن کر سبق حاصل کرتے۔ تو نے انسانوں میں بھیجا، اب ہم تو صحیح سبق نہیں لے سکتے، اشکال وارد کر سکتے تھے، شبہ پیدا کر سکتے تھے، مگر اس شبہ کا حل یہ ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جن لطیف ہیں، اللہ نے فرمایا بھیجا تو انسان، لیکن اس کے دل کو اتنا نور دے دیا، اس کو نبوت کے نور سے بھر دیا، رسالت کے نور سے منور کیا، پھر اولو العظمیت کے نور سے منور کیا۔ اس کا بدن تو بشر ہے، بدن میں تو انسان ہے، ان کا باطن سارا نور سے بھرا ہوا ہے، تو پھر جسمی لحاظ سے تو کثیف ہیں، اور حقیقی لحاظ سے نبی لطیف ہیں، اور اتنا لطیف ہیں کہ ہزار جنوں کی لطافت جمع کرو، نبی کی ایک ذرہ برابر لطافت کو نہیں پوچھ سکتے۔ اے جن، تیرا اعتراض صرف لطافت کی وجہ سے ہے، تو محبوب کو تو ہزار درجہ لطافت زیادہ ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں جو آپ کو بھی سمجھا سکتے ہیں، انسانوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اللہ سے بھی لیتے ہیں، اور دونوں جنسوں کو یہ کمال فراہم فرماتے ہیں۔ چونکہ شبہ صرف لطافت کی وجہ سے تھا، تو نبی کی لطافت سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ شبہ ختم ہو گیا۔ اس کی ایک مثال دو، ایک آدمی آپ کے پاس پہنچے، وہ صرف پشتو جانتا ہے، وہ اور بولی نہیں جانتا، تو مجبوری ہے، اگر پنجابی کے پاس آئے گا تو وہ کام نہیں کر سکے گا،
ضرورت پھر مجبوری ہو جائے گی. اگر وہ پشتو بھی جانتا ہے پنجابی بھی جانتا ہے تو پھر سفیر کی ضرورت نہیں. اگر پشتو ہے تو پشتو میں بات کرے گا, پنجابی ہے تو پنجابی میں بات کرے گا. پنجابی یوں نہیں کر سکتا حضرت اس کو کیوں بھیجا, یہ تو پشتو ہے. اللہ کا بندہ پشتو ضرور ہے مگر پنجابی بھی جانتا ہے, تجھے اپنا مقصد سمجھا سکتا ہے. مقصد سمجھانا ہے. جب مقصد سمجھاتا ہے تو پھر تو اشکال وارد نہیں کر سکتا, اعتراض نہیں کر سکتا. تیری بولی بھی جانتا ہے, ان کی بولی بھی جانتا ہے, اوپر سے نعمت لیتا ہے. ہر شخص کو اس کی استعداد کے موافق, اس کی قابلیت کے موافق, اس کی لغت و بولی کے مطابق, اس کی جسم کی طاقت کے موافق اس کو نعمت دیتا ہے. یہ ہے رسول اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول, پھر فرمایا من انفسکم. نمبر 3 عزیز علیہ ما عنتم. قربان تعریف خود رب کر رہا ہے. اے عزیز, اے بھائی, اے مسلمان, اے اللہ کا بندہ سن. اللہ قرآن اللہ کا بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی شان. خود رحمان اندر قرآن بیان کرے محبوب کی شان جو ہے نبی آخر زمان. عزیز علیہ ما عنتم, بھاری ہے اس نبی پر, بھاری گراں ہے اس رسول پر تیرا تکلیف میں آنا. یہ ماں مصدریہ ہے, ماں مصدریہ. عنتم فعل ماضی معلوم, تم فاعل. فاعل پر جب ماں مصدریہ آئے تو فعل کو مصدر کی معنی میں مبدل کر دیتا ہے. تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا تمہارا تکلیف میں آنا. اے انسانوں, جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ رسول وہ رسول ہے. جہاں تمہیں تکلیف پہنچے تو محبوب کو مدینے میں تکلیف پہنچتی ہے. عزیز علیہ, بھاری ہے اس رسول پر. علیہ ہی کا مرجع ہے رسول. بھاری ہے اس رسول پر, یہ وہ رسول ہے. گراں ہے اس رسول پر, تکلیف دی ہے اس رسول کو. وہ چیز جو تمہیں تکلیف پہنچائے, تم سے اتنا اس کا پیار ہے اس رسول کا. انسانوں تم سے اتنا رابطہ ہے, اتنی محبت ہے, اتنا جوڑ ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچے, ادھر تکلیف تمہیں پہنچنا ہے, ادھر یار کو تکلیف پہنچنا ہے. عزیز علیہ ما عنتم. ایک بات سنیے, جب انسان کا نفس زندہ ہو, نفس کی خواہشات باقی ہوں, وہ فانی فلا نہ ہو, باقی بلا نہ ہو, اس کے نفس کی خواہشات اب تک موجود ہیں, تو پھر وہ اگر کسی سے پیار کرے گا بھی نفس کی وجہ سے کرے گا. روٹی کھلائے گا نفس کی وجہ سے کھلائے گا. عزت کرے گا نفس کی وجہ سے کرے گا, چونکہ اس کا نفس زندہ ہے, خواہشات باقی ہیں. اس کا بولنا بھی نفسانی ہوگا, جو اندر میں ہوگا وہی نکلے گا. اس کا دیکھنا بھی نفسانی ہوگا, اس کا سننا بھی نفسانی ہوگا, چلنا بھی نفسانی ہوگا, شادی کرنا بھی نفسانی ہوگا, محبت کرنا بھی نفسانی ہوگا, نفرت کرنا بھی نفسانی ہوگا. نفس جو زندہ ہے, جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے, مراقبہ کرتا رہے, صاحب دل عالم ربانی کی غلامی کا طوق گردن میں پہن کر غلامی کے حقوق سر انجام دیتا رہے, نفس کو مارتا رہے, نفس کو کچلتا رہے, نفس کو پائمال کرتا رہے, نفس کو مردہ بنا دے. جب نفس مردہ ہوگا پھر دل یاد حق سے زندہ ہوگا, اللہ کی محبت سے زندہ ہوگا, دل روشن ہوگا, دل منور ہوگا, دل میں سکینت آئے گی, دل میں رحمت آئے گی, دل میں ولایت آئے گی, دل میں نورانیت آئے گی. پھر یہ انسان ایسا ہوگا, اس کا بولنا بھی نورانی ہوگا, اس کا دیکھنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا, اس کا سننا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا, پیار کرنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا.
غصہ کرنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا، نفس باقی نہیں رہے گا، خواہش باقی نہیں رہے گی، دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، یہ فانی فی اللہ ہے، اس کے فضل سے پھر باقی باللہ ہے، تو یہ شیخ نورانی ہوگا، یہ شیخ محبوب سبحانی ہوگا، یہ شیخ امام ربانی ہوگا، یہ سر تاپا نور علی نور محبوب سبحانی ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ پھر محبوب بنا دے گا۔ اللہ، نفس والا آدمی ہر وقت اپنی بھلائی چاہے گا، اپنی عزت چاہے گا، اپنی دولت چاہے گا، اپنی شہرت چاہے گا، بس میں کرتا رہے گا، ہاں اپنی طرف ہر چیز کو مائل کرتا رہے گا، لیکن جب نورانی بن گیا اپنے آپ کو بھولا دے گا، پھر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوگا، منہ والا شریک نا، منہ والا شریک نا، حال اس کو پیدا ہوگا، چونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو رب کی وجہ سے پیار کرے گا، تو جس دوست کو تکلیف پہنچے گی، مرید کو تکلیف پہنچے گی تو پیر تکلیف زدہ ہوگا، مرید صدمہ میں ہے تو پیر کو صدمہ پہنچے گا، مرید نماز قضا کرے گا تو پیر پریشان ہوگا، مرید حرام کھائے گا تو پیر پریشان ہوگا، مرید گناہوں میں جائے گا تو پیر پریشان ہوگا۔ تو عزیز علیہ ما عنتم کی پہلی اعلیٰ صفت تو رسول اللہ کی ہے، حضور کی وجہ سے، حضور کہ اس سمندر سے قطرہ حاصل کرنے کی وجہ سے صاحب دل آدمی بھی بے نفس ہو کر، صاحب دل ہو کر مرید کے غم میں حقیقتاً شریک ہوگا، جو پیر مرید کے غم میں حقیقتاً شریک ہو، مرید کے دکھ میں اس کو بھی دکھ پہنچے، اپنے آپ کو بھولا کر ہر وقت دوسروں کی فکر مند رہے، ہر وقت دوسروں کا غم خوار رہے، ہر وقت دوسروں کا ہمدرد رہے، ہر وقت ان کی فکر میں غرق رہے، سمجھو ولی کامل ہے، سمجھو اللہ والا ہے، سمجھو بے نفس جوان ہے، سمجھو باخدا جوان ہے، سمجھو رب نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے رسول کی صفت بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، معلوم ہوا ہمارے نبی اپنی نفس کی خواہش سے بالکل آزاد، لوگوں کی خوشی کے لیے ہر وقت آباد ہیں، یہ ہے رسول۔ تو پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس نبی سے پیار کریں، اس نبی کی شریعت کو سیکھیں، اس نبی کی سنت کو سیکھیں، اس نبی کے طریقے پر گامزن رہیں، اس نبی کی شریعت پر ڈٹ جائیں۔ مشہور حدیث ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ حدیث، لیکن اس حدیث کو آپ ابتدا سے پڑھیں، ابتدا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انس ادھر، ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل، اے انس جب صبح تو نیند سے اٹھے اپنے دل کو دیکھے، تیرے دل میں کسی کا بھی کھوٹ نظر نہ آئے۔ آپ صبح نیند سے جو اٹھے دل کو دیکھیں، کسی آدمی کا بغض آپ کے دل میں نظر نہ آئے، کسی کا کینہ نظر نہ آئے، دل میں صرف اللہ عز و جل کا جلوہ نظر آئے، دل میں اللہ عز و جل کی یاد نظر آئے، اللہ عز و جل کا ذکر موجود نظر آئے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کسی بھی آدمی کا کھوٹ دل میں نہ رکھے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ بیوی کا کینہ بھی دل میں، بچوں کا کینہ بھی دل میں، بھائیوں کا کینہ بھی دل میں، دوستوں، اللہ کا بندہ تو کب سینے کو صاف کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، انس اگر تجھے اللہ توفیق دے یہ صفت پیدا کر، صبح اندر دیکھ لے کسی کا کھوٹ نظر نہ آئے۔ لم یکن فی قلبک غش، یہ غش نکرہ بعد نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیا، کسی بھی قسم کا کھوٹ، کسی بھی قسم کا کھوٹ نہ ہو، دل بالکل آزاد، جو سامنے ہے مسکرا دے، جو سامنے ہے اس کو گلے لگا دے۔ ان استطاعت ان تصبح او تمسی
وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لَيْسَ نفی غش نکرہ النکرۃ تحت النفی تفید العموم لأحد احد کو بھی نکرہ کر دیا کسی کا بھی کھوٹ دل میں نہ رکھو دل پاک ہو اور سب کی بھلائی دل میں ہو پھر آگے فرمایا وَتِلْكَ مِنْ سُنَّتِي یہ صفت میرا طریقہ ہے اور جو آدمی میرے طریقے سے محبت کرے یقین کرے اس نے مجھ سے محبت کی نبی کی محبت کی علامت نبی کی شریعت سے محبت کریں گے نبی کے طریقے مبارک سے محبت کریں گے نبی کی تعلیمات سے محبت کریں گے دل کو کھوٹ سے خالی کر کے اس سنت پر عمل کرنے کی محبت کریں گے جو نبی کی شریعت سے محبت کرے گا سمجھو اس نے نبی سے محبت کی آپ نبی سے جب محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سنت سے تو محبت کریں ان کی شریعت محبت کریں ہمارے زمان میں کچھ لوگ بیچارے آواز بلند کرتے ہیں نعرے بلند لگاتے ہیں پھر نماز بھی نہیں پڑھتے استغفر اللہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے آواز بلند کرنا اگر نبی کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے تو مستحب ہے ثواب ہے نماز تو فرض ہے فرض کو چھوڑتا ہے اور مستحب پر خوش ہوتا ہے تو یہ دھوکہ ہے اے مسلمان میں آپ کو سبق دیتا ہوں شیطان کے دھوکے میں نہیں نہ آنا بے علمی والے دھوکے میں نہیں آنا جہالت والے دھوکے میں نہیں آنا اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو پگڑی سے محبت کریں گے اگر نبی سے محبت ہے تو داڑھی سے محبت کریں گے اگر نبی سے محبت ہے تو مسنون لباس سے محبت کریں گے اگر نبی سے محبت ہے تو مسواک سے محبت کریں گے اگر نبی سے محبت ہے تو شادی سنت کے موافق کرنے میں محبت کریں گے اگر نبی سے محبت ہے تو غمی سنت کے موافق سر انجام دینے سے محبت کریں گے تیرا ہر کام سنت کے موافق ہو اس صفت سے محبت کریں گے یہ محبت نبی کی محبت ہے اور جو نبی سے محبت کرے اس کا انعام کیا ہے وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ جو آدمی مجھ سے محبت کرے حدیث ہے حضور نے فرمایا جو آدمی مجھ سے محبت کرے لفظی محبت نہ ظاہری نہ دکھاوے والی نہ حقیقی محبت اصلی محبت جو مجھ سے محبت کرے میرے ساتھ ہوگا جنت میں قیامت کے دن کانا مئی میرے ساتھ کو پہلے کہا فی الجنت جنت میں میرے ساتھ ہوگا کمال ہے یہ جو نبی سے محبت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آجا نبی سے محبت کرنے والا ہو جا آجا حضور کی شریعت سے محبت کرنے والا ہو جا آجا حضور کی سنت مبارک سے محبت کرنے والا ہو جا آجا اپنا ظاہر با شرع بنا اپنا باطن با خدا بنا دل کو اللہ کی معرفت محبت یاد سے مشرف کر اور اپنے بدن کو حضور کی شریعت سنت سے مزین کر انشاءاللہ دنیا میں بھی خوش ہوگا آخرت میں بھی خوش ہوگا سبحان اللہ العظیم اساں جی دعا میں تے شریک تھی نہیں جلدی آئے جلدی اساں جی دعا میں تھوڑا صبر جلدی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عزیز علیہ ما عنتم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صفت بیان کی فرمایا اس رسول کا آپ سے اتنا پیار ہے اتنا رابطہ ہے حضور نے اپنے آپ کو بھلا دیا دن رات آپ کو یاد کرتے ہیں یہ ہے رسول پھر آپ یہودیوں کا رنگ اختیار نہ کریں عیسائیوں کا رنگ اختیار نہ کریں ہندوؤں کا رنگ اختیار نہ کریں غیر مسلموں کا رنگ اختیار نہ کریں جاہلوں کا رنگ اختیار نہ کریں بدعتی لوگوں کا رنگ اختیار نہ کریں وہ ولی اللہ جو عالم بھی ہو بعمل بھی ہو پرہیزگار بھی ہو صاحب دل بھی ہو اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو آپ کی رحمت و شفقت سے لبریز ہو یار ایسے پیر کی صحبت میں آئے اس کی صحبت سے آپ کا دین بھی بنے گا آپ کی دنیا بھی بنے گی عزیز علیہ ما عنتم جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر بھاری ہے حدیث میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضور کے زمانے میں عورتوں کو بھی محبت ہوتی تھی پیچھے آ کر وہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی
عورتوں پر ضروری نہیں، مردوں کے لیے تو جماعت سنت موقدہ یا واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہ سنت نہ واجب، کچھ بھی نہیں، جائز ہے بس۔ حضور کے زمانے میں صرف جائز تھا، ہمارے زمانے میں حالات تبدیل ہیں، عجیب زمانہ ہے، اجازت تھی۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور پر بھاری ہوا، آپ نے نماز جلدی جلدی پوری کی، فرمایا کہ امی پریشان ہوگی، امی کی پریشانی سے میں بھی پریشان ہوں۔ مشہور حدیث ہے، سب کو پتا ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، ایک ہے حریص علیہ، چونکہ رسول غائب موجود ہے یہاں علیہ، ہمیں حرص ہے کہ مجھے مال ملے، مجھے کمال ملے، مجھے دولت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے۔ نبی کریم اپنی شہرت سے فارغ، اپنی عزت طلب کرنے سے فارغ، ہر وقت لوگوں کو عزت دینے کے حرص میں ہے۔ تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہیں دینی کمال ملے، تمہیں اللہ عز و جل کے قرب والا کمال ملے، تمہیں خدا عز و جل کی محبت والا کمال ملے، عبادت والا کمال ملے، تلاوت والا کمال ملے، اطاعت والا کمال ملے۔ اگر اس رسول میں حرص ہے تو تمہاری بھلائی کا حرص ہے، کمال ہے، اپنے آپ سے فارغ۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اتنا نفسانی خواہش سے فارغ کہ بولنا بھی ہوا سے نہیں۔ ان ہوا الا وحی، نہیں مگر مانا مقید کر دیا، منحصر کر دیا، یہاں نفسانیت ہے ہی نہیں، یہاں سب کچھ نورانیت ہی ہے۔ نبی کے لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ نبی ہے حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا حرص رکھتے ہیں۔ حرص کس کو کہتے ہیں؟ حرص کی تعریف عربی میں ہے شدت طلب الشیء مع جمالی، کسی چیز کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، حسن کی وجہ سے اندر میں اس کے حاصل کرنے کی تڑپ پیدا، بس یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، اندر میں سخت طلب کسی محبوب چیز کی، اس کو اصطلاح میں حرص کہتے ہیں۔ تو یہ عام ہے، ہمیں تو زیادہ مال کا حرص ہے، چونکہ مال کو اچھا سمجھتے ہیں، اندر میں تڑپ ہوتی ہے، پھر عموماً یہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے حرص، لیکن حقیقت میں یہ عام ہے۔ شدت طلب الشیء، کسی چیز کی طلب کی شدت، یہ ہے آپ کے بھلائی کے طلب کی شدت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ کمال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفتیں بیان کرتا ہے، اور وہ بھی یہ بیان کرتا ہے انسانوں تم سے ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی حضور میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تم میری سفارش کر، پھر تو میری سفارش کرے گا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا میں سفارش کروں گا، انس تیری سفارش کروں گا۔ حضور پھر میں آپ کو کہاں پاؤں؟ قیامت کا دن یہ بڑا ہے، بڑا مجمع ہے، کہاں پاؤں؟ حضور نے فرمایا انس اگر مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر پل صراط جو نہیں، پل، اس پل کے منہ پر میں کھڑا ہوں گا، میں وہاں آ کر مجھے تلاش کرنا۔ ایسا نہ ہو کوئی میرا امتی پل صراط پر پریشان ہو، میں وہاں کھڑا ہو کر اپنے امتی کو چھڑانے کا کام کروں گا۔ انس اگر آپ مجھے پل صراط پر نہ پائیں، پل صراط پر مجھے نہ دیکھیں، تو پھر جہاں عملوں کا میزان ہوگا، عملوں کو تولا جائے گا، وہاں مجھے تلاش کرنا۔ ایسا نہ ہو کسی امتی کے عمل کم ہوں، وہ بیچارہ پریشان ہو، تو وہاں کھڑا ہو کر میں سفارش کروں گا، اپنے امتی کے عملوں کو بڑھاؤں گا اور اس کو چھڑاؤں گا۔ اللہ کے محبوب اپنی امت کی فکر میں ہے، محشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، فرمایا امت کی فکر میں ہوں، امت کے چھڑانے کے غم میں ہوں، اس شدت طلب میں ہوں کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ اے انس اگر آپ مجھے میزان پر بھی نہ پائیں، میزان پر بھی مجھے نہ پائیں، تو پھر جہاں آب کوثر ہوگا، حوض کوثر،
حوض کوثر جہاں پانی پلایا جائے گا وہاں مجھے تلاش کرنا، میں وہاں خود کھڑا ہو کر امت کو پانی پلاتا رہوں گا تاکہ میرا امت پیاسا نہ رہے، میرا امت پریشان نہ رہے۔ چونکہ پیاس کی گھڑی ہوگی، سخت پریشانی کا عالم ہوگا، خود حوض کوثر پر کھڑا ہو کر امت کو پانی پلاتا رہوں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ دیکھا آپ نے اتنا امت سے پیار کرتے ہیں۔ حریص علیکم، کم وہ جاءکم جو کہا اسی کم کو پھر آگے لے جا رہا ہے۔ حریص علیکم، پھر میں آپ کو سبق دیتا ہوں، تو نبی کے شکر گزاری میں نبی کے دامن کو پکڑ لے، نبی کی شریعت کو تھام لے، جان جائے مگر نبی کا فرمان نہ جائے۔ سر کٹے سب کچھ مٹے، سر کٹے گھر زر لٹے، سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے، نبی کا دامن تیرے ہاتھ سے نہ چھٹے۔ یار اس نبی کی قدر کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی شریعت سے چمٹ کر رہیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کے نائب آئیں گے، نبی کے وارث آئیں گے، علماء ربانیین آئیں گے، با خدا علماء آئیں گے، با شرع علماء آئیں گے۔ ان کی مجلس میں تجھے خدا کا خوف پیدا ہوگا، ان کی مجلس میں ایمان تازہ ہوگا، ان کی مجلس میں نفس مرتا رہے گا، ان کی مجلس میں دل زندہ ہوتا رہے گا، ان کی مجلس میں خوف خدا پیدا ہوگا، ان کی مجلس میں گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوگا۔ قیامت تک ایسے علماء آئیں گے، ایسے ربانیین آئیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں پیر مٹھا کے زمانے میں ایک خاتون تھی، عورت۔ میں جا رہا تھا باہر تھوڑا کام سے، کل میں نے اپنے پیر مٹھا کو دعوت کی تھی، رتا دے رہا مسکین کو۔ خاتون کے سر پر یہ گٹھلا تھا، گٹھلا ہمارا ہمسایہ تھا، میں اس کو جانتا تھا، پردہ مردہ تو کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ خاتون روٹھ گئی ہے۔ بی بی صاحب خیر کہاں جا رہی ہو؟ گم کرو اس شوہر کو، گم کرو اس گھر کو، خدا اس کو آگ لگا دے، میں کے جا رہی ہوں۔ او بی بی صاحب میری ایک عرض سن، میں نے اپنے پیر کو دعوت دی ہے، کل میرے پیر کی زیارت کر اور ایک تقریر آپ کی سن، پھر جہاں میں کے جانا چاہتی ہے جا۔ رک گئی، کب پیر آئے گا؟ میں نے کہا کل پیر آئے گا۔ چپ کر کے واپس ہو گئی، کہا تیرے پیر کی زیارت کروں گی۔ دوسرے دن حضور قبل عالم رحمت پوری قدس سرہم العزیز تشریف لائے۔ حضور ظہر نماز پر آئے، باہر بھی درس ہوا، خواتین کا درس ہوا۔ پھر میں نماز کے لیے آ رہا تھا، ایک نماز کے لیے، دیکھا خاتون کھڑی ہے اور رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، کہہ رہی ہے سبحان اللہ، ایسا پیر دیکھا جس کی زیارت پر بشارت سے میرا سینہ کھل گیا۔ میں نے سچی توبہ کی ہے، اب اپنے گھر میں رہوں گی، اپنے شوہر کے پاس رہوں گی، اللہ اللہ کرتی رہوں گی، نبی کی شریعت کے موافق زندگی گزارتی رہوں گی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایک ہی مجلس، ایک ہی زیارت، ہاں تقدیر تبدیل ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا اس خاتون نے نہر کے کنارے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں نہر کے کنارے، ایک موسم میں لکڑیاں لمبی ہوتی ہیں، لکڑیاں کاٹی، خود اپنے گھر کے باہر پردہ بنایا، عورت نے پردہ بنایا، پردہ میں بیٹھ گئی، پھر پیر مٹھا کے ماہانہ اجتماع میں آ گئی۔ ایک دن جیب سے 5 روپے باہر نکالی اور کہا او حضرت صاحب میرے لیے برقع لے لو، میں برقع پہنوں گی۔ میں نے سچی توبہ کی ہے، گھر میں پردہ کیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، ابھی میں برقع کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں صحیح، یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت۔ ہماری جماعت میں ترندہ محمد پناہ میں ایک فقیر ہے، اس کا نام ہے عزیر،
زمیندار، اس کا ابا بھی زمیندار، اس کے بھائی بھی زمیندار، بڑے مالدار آدمی ہیں، ان کی مشینیں ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، مجھے دعوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری صحبت میں آئے، ایک بار آئے اللہ نے اس کو محبت دی، دوسری بار آئے، شاید دوسری بار یا تیسری بار اس کی داڑھی آ گئی، میں نے کہا سبحان اللہ، دنیا دار آدمی کا داڑھی چھوڑنا بھائی یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر ابھی جو دیکھا اس کی داڑھی 4 انگل سے بھی زیادہ ہے، میں نے کہا او فقیر صاحب ابھی تو آپ مولوی بن گئے ہیں۔ ہاں جی جناب عزیر صاحب ہیں، عزیر آپ عزیر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں کہ ذکر کی، یہ دیکھو اس کا نام عزیر ہے، یہ زمیندار ہے، سالانہ اجتماع میں آتا رہتا ہے، اس کی داڑھی دیکھو شریعت کے موافق، سر پر پگڑی ہے۔ سنو اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، شریعت کا پائبند ہو گیا، ظاہر با شرع اور باطن با خدا ہو گیا۔ سمجھا بھی ذکر کیا چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت کیا۔ تیرا مقصد یہ پیر وہ ہے جو تعویذ دینے والا ہو، پیر وہ ہے جو دم کرنے والا ہو۔ یارا دم کرنا ایک جائز کام ہے، تعویذ دینا تو ایک زائد کام ہے۔ پیر وہ ہے جو تیرے نفس کو مار کر تیرے دل کو روشن کر کے گناہوں سے متنفر، شریعت سے منور بنا دے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے پیر کا۔ لوگ عجیب ہیں، خبردار کوئی آدمی یوں نہیں کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پیر کی داڑھی نہیں پھر بھی کہتا ہے پیر، استغفر اللہ۔ خبردار جو واجب کا تارک ہے وہ کبھی متقی نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوگا تو ولی اللہ نہیں ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تمہارا کوئی رشتہ دار آپ کا باپ فوت ہو گیا، شادی کی تاریخ مقرر ہے، شادی کی تاریخ مقرر ہے، باپ جمعے کے دن فوت ہوا، تاریخ شادی ہفتے کے دن تاریخ ہے، تو آپ 3 دن پیچھے کر سکتے ہیں، ہفتہ اتوار پیر، آپ منگل کے دن ضرور شادی کریں۔ اگر منگل سے ہی کو پیچھے کریں گے تو یارا فاسق ہو جائیں گے، خلاف شرع نبی کے سنت بارے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، خانقاہ رحیم آباد آپ کو سنت کی طرف بتا رہا ہوں، نبی کی شریعت کی طرف آئیں، نبی کی سنت کی طرف آئیں، اپنے گھر کو پریشان نہ کریں، اپنے دین کو برباد نہ کریں، اپنے دنیا کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو دکھوں میں نہ ڈالیں، اسلام میں آئیں اور خوشی کرتے رہیں۔ اللہ سبحان اللہ، عجب ہے، عجب ہے یارا، ایک آدمی فوت ہوا 40 دن تک اب نکاح نہیں، یہ کس کا قانون ہے بتاؤ، کس کا قانون ہے، یہ کس کا آئین ہے، یہ کس کی سنت ہے؟
یہ کام کس نے شروع کیا؟ یہ کام کس نے رائج کیا؟ جس نے رائج کیا غلط کیا، ہمیں کام وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تو بی بی صاحبہ نے 3 دن کے بعد اچھے کپڑے پہنے، سنگار کیا، جو کچھ خوبصورتی کا انداز تھا سارا اپنایا۔ پھر فرمایا کوئی یوں نہ کہے کہ بی بی صاحبہ نے آج کیوں نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ دکھ نہیں کرنا، 3 دن سے زیادہ دکھ کا کوئی بھی رنگ ہو نہیں اختیار کرنا۔ آج 3 دن پورے ہو گئے، نبی کی شریعت پر عمل کرتی ہوئی میں نے نئے کپڑے پہنے تاکہ شیطان جلتا رہے، محبوب رحمان کا جی ٹھنڈا ہوتا رہے۔ بلا ضرورت بلا حاجت صرف محبوب کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے بی بی صاحبہ نے عملی اقدام کیا اور ہمیں سمجھایا۔ فرمایا بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، ابا فوت ہو جائے یا امی فوت ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے، شادی کو 3 دن سے زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کپڑے بھی نہیں پہنتے، 10 دن تک کپڑے نہیں پہنتے۔ خدا کا بندہ 3 دن کے لیے آپ کو اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ اگر آپ کپڑے نہیں پہنیں گے تو آپ نبی کی شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں جلدی بس کرتے ہیں چونکہ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، میں آپ کو تازہ کرتا ہوں تاکہ آپ تازے ہو جائیں، دین سیکھیں، اسلام سیکھیں۔ عالم کا کام نبی کی شریعت سمجھانا ہے، شریعت کا درس دینا ہے اور دل میں محبت اجاگر کرنا، یہی عالم کا کام ہے۔ اگر عالم شریعت آپ کو نہ سمجھائے، آپ کو دل کا جلوہ نہ پہنچائے تو پھر یہ تو عالم نہ ہوا، یہ تو پھر عام قصہ گو ہوا۔ کچھ آدمی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں، نبی کی پیروی کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، عادت ہو گئی شادی میں ڈھول۔ بتائیں کیا ہمارے نبی کے زمان میں ڈھول ہوا؟ شادی میں رقاصی عورتیں آتی ہیں نچتی ہیں یا مرد آتے ہیں نچتے ہیں؟ بتاؤ ناچنا شادی میں شرعاً جائز ہے؟ تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے، بڑا دونوں طرف سے بجنے والا ڈھول بجانا حرام ہے، رقص کرنا حرام ہے، ناچنا حرام ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، شاید آپ کو خبر نہ ہو، کوئی عالم آپ کو نہ بتائے، میں آپ کو باخبر کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، آپ کو تلقین بھی کرتا ہوں۔ اے فقیر، اگر تو سچا فقیر ہے تو پھر تیری شادی شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ آپ کی شادی میں ڈھول نہیں آنا چاہیے، آپ کی شادی میں رقاصی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی شادی میں مرد عورتوں کی میل جول نہیں ہونی چاہیے، آپ کی شادی شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، رب کی رحمت نازل ہوگی، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں حکومت کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کو نشے پینے کی عادت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کاروبار نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو پریشانی ہے، پریشانی کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ نشہ پیئے تو کچھ پریشانی ختم ہو، پھر نشے کی وجہ سے پورا گھر تباہ، ابا بھی پریشان، امی بھی پریشان، خود بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، حکومت بھی پریشان، سب پریشان۔ اے حکومت، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، حکومت کے جو اراکین اس مجلس میں موجود ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ حکومت یہ کام سر انجام دے۔ آپ ملک میں فیکٹریاں بنائیں، آپ ملک میں صنعت کاری بڑھائیں، آپ ملک میں ملازمت کے ذرائع اسباب بڑھائیں۔ جو نوجوان انجینئرنگ پاس کرے بس پاس ہوتے ہوئے دوسرے دن فیکٹری میں لگ جائے، ماشاءاللہ جتنی محنت کی، محنت کے بدلے میں کام بھی کر رہا ہے، اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے، حکومت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس بچے کا جو انجینئر بنا اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کی بیوی کا فائدہ، اس کے گھر والوں کا فائدہ۔ حکومت تو بھی خوش رہے گا، ابا تو بھی خوش رہے گا، گھر والے سب خوش ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو نبی بھی خوش ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا۔
میں اپنی اس بستی میں کوشش کرتا ہوں اپنے فقیروں کو جس کی جتنی استعداد ہے، جی آپ کو گاڑی چلانے کی ڈرائیور بن جاؤ، کار میں لے کر دیتا ہوں، آپ ڈرائیوری کریں، اپنے گھر کا خرچہ چلائیں، جو بچے آپ مدرسے میں شامل کریں، فقیر بھی خوش، اس کی بیوی بھی خوش، اس کے ماں باپ بھی خوش، یہ فقیر جو دین کا غلام ہے یہ بھی خوش، یار فقیروں کا میں مددگار بن گیا، میں بھی خوش تو میرے دوست بھی خوش، نظام بہتر ہو گیا۔ پھر دوسرے کو ٹریکٹر لے کر دیا، پھر تیسرے کو دکان لے کر دی، پھر چوتھے کو الیکٹرک کا کام دے دیا، کسی کو موبائل کا کام کر دیا، کسی کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ فقیر سارے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کو میں پیسے دیتا ہوں، یہ مزدوری کرتے رہتے ہیں، خود بھی خوش رہتے ہیں، میں بھی خوش رہتا ہوں۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایک بستی کو ہم نے جس رنگ میں بنایا تو یہ ایک مثال ہے۔ حکومت ایک بڑا گھر ہے، ایک بڑا شہر ہے، حکومت بھی ایک باپ کی طرح، ایک رہبر کی طرح ہے۔ حکومت اگر فیکٹریاں بنائے، حکومت لوگوں کو کام میں لگائے تو حکومت بھی خوش ہوگی، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ پھر نشہ ختم ہو جائے گا۔ اب پریشانی ہے، پیسہ ہے نہیں، دماغ خراب ہے، نشے کے سوا چارہ نہیں، بگاڑ ہے، بد امنی ہے۔ تو جب امن آئے گا، پیسہ آئے گا، خوشی آئے گی تو پھر نشہ ختم ہوگا، نشہ ختم ہوگا تو سکون آئے گا، پھر مسجد آئے گی، پھر نماز آئے گی۔ یہ اسباب میں داخل ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہم وعظ کرتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور دوسرے اسباب تدابیر مہیا کرتے ہیں، تو اسی طرح حکومت بھی اسباب مہیا کرے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ایک دوسری گزارش حکومت کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو افیسر بنائیں جو پڑھا لکھا ہو، جس محکمہ، جس ڈپارٹمنٹ، جس شعبے کا آپ اس کو افسر بنا رہے ہیں، اس شعبے کا علم رکھے، اس شعبے پر مہارت رکھے، وہ تعلیم یافتہ ہو۔ جب تعلیم یافتہ ہوگا، اپنے شعبے پر بیٹھے گا تو سارا نظام سمجھے گا، اس کو اچھی طرح کنٹرول کرے گا، سب نظام کو درست رکھے گا تو پورا نظام بہتر سے بہتر ہوگا۔ آپ پیسے لے کر ایک نادان کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، بیچارے کو کچھ آتا نہیں، پیسے لے کر حکم صادر کرتا رہے گا، پیسے لے کر آرڈر دیتا رہے گا تو سارا نظام بگڑ جائے گا، وہ شعبہ سارا برباد ہو جائے گا۔ تو اے ہمارے حکومت کے اراکین، چند ٹکوں کی وجہ سے آپ نے یہ غلط نظام بنایا تو وہ ڈپارٹمنٹ پورا تباہ ہو گیا۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ رعیت پر رحم کریں، آپ اپنی قوم پر رحم کریں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ ان لوگوں کو افسر بنائیں، ان کو امیر بنائیں جو لائق آدمی ہوں، جو مستحق آدمی ہوں۔ اگر آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں اپنی محبت کی دولت سے نوازے، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، نبی کی غلامی میں جم جائیں۔ تھوڑی تکلیف ضرور دیکھیں گے لیکن اللہ کی رحمت آپ کی شامل حال ہوگی۔ یہودیوں کی پیروی نہیں کرنا، عیسائیوں کی پیروی نہیں کرنا، ہندوؤں کی پیروی نہیں کرنا، غیر مسلموں کی پیروی نہیں کرنا، کسی عالم ربانی کی صحبت میں آ کر اس کی بیعت کر کے آپ نبی کی پیروی کریں گے، انشاءاللہ دین دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ ہمارے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ہمیں علم پڑھایا، جنہوں نے ہمیں سبق سکھایا، جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا، جنہوں نے ہمیں آپ کی غلامی خدمت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آخر میں پھر میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف کی اور ہماری مجلس میں تشریف لا کر ہمیں روحانی قوت بخشی۔ اللہ عز و جل ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جناب پیر عبدالخالق صاحب کی کچھ مجبوریاں تھی، پیر دلبر صاحب کو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تو آخر تک بیٹھیں گے، دوست بھی خوش ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی پہنچتی رہیں گی۔ ہماری جو تبلیغ کا طریقہ ہے، دعوت کا ایک رنگ ہے، آپ اس سے بھی کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے، پھر دعائیں دیتے رہیں گے۔ مجھے پیر دلبر صاحب سے کئی وجوہات سے پیار ہے۔ وجہ ایک علم دوست ہے، علم سے محبت رکھتے ہیں، شریعت کے مسائل جانتے ہیں، پیر صاحب قرآن و سنت سے خبر رکھتے ہیں، پھر پیر مٹھا کے خلیفہ کے فرزند و خلیفہ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہمارے پیر بھائی بھی بن گئے۔ ان کے والد میرے والد پیر بھائی ہیں، تو پھر ہم دونوں چچا زاد بھائی ہیں، تو میں ان کا مددگار ہوں، یہ ہمارے مددگار ہیں۔
میں ان کا دست راست ہوں اور وہ ہمارے دست راست ہیں. ہم نقش بندی چھوٹے چھوٹے اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ سب انگلیاں برابر نہیں, یہ ایک آدمی کی 5 انگلیاں برابر ہو نہیں, ابھی برابر ہیں. جب مٹھی بند کرو تو برابر ہیں. مجموعی اعلیٰ کام میں ہم سب برابر ہیں. باقی تبلیغ کا رنگ ان کا اور ہوگا اور ہونا چاہیے, سب برابر تبلیغ. ان کی شکل کو خدا نے تھوڑا اور طریقے سے بنایا, داڑھی کا انداز اور, آنکھوں کا انداز اور, ناک کا انداز اور. اگر ایک جیسا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا ہادی بش کون ہے تو دلبر صحیح کون ہے. خدا نے تھوڑا سا ہے آدمی, اس کے بھی 2 آنکھ میری بھی 2 آنکھ, اس کا بھی ناک میرا بھی ناک, اس کی بھی زبان میری بھی زبان, لیکن پھر بھی پہچان کے لیے فرق ہے. تو اللہ نے دعوت و تبلیغ میں بھی رنگ مختلف کر دیا. ہر ولی اللہ نئے رنگ میں نئے طریقے سے ہے تو نبی کی پیروی, لیکن تھوڑا رنگ اور ہوتا ہے. کوئی قصے سنا کر جذبہ دیتا ہے, کوئی قرآن سنا کر جذبہ دیتا ہے. ہماری زندگی قرآن سیکھنے, سمجھنے, سکھانے میں گزری, حدیثیں یاد کرنے, سمجھنے, سمجھانے میں گزاری ہے. اس لیے میں آپ کو قرآن ہی سمجھاتا ہوں, ہر جگہ بیٹھتا ہوں. اب آگے قرآن کی آیات تھی, زیادہ ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں نے جو کچھ بیان کیا سبحان اللہ, ان کو اگر سمجھیں گے تو حضور کی تعریف سورج سے بھی زیادہ چمکے گی. رب تعالیٰ اپنے محبوب پر بے شمار صلوات تسلیمات نازل کرے. جس طرح محبوب کی شان ہے اس طرح رب تعالیٰ اس کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمیں محبت غلامی نصیب فرمائے. آئندہ پھر سالانہ اجتماع پر تشریف لائیں گے. اللہ آپ کو خیر سے لے جائے, خیر سے رکھے, پھر خیر سے آئندہ سال واپس پہنچائے. 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں گے. جہاں بھی نماز کا وقت آئے کام روک کر, گاڑی روک کر فرض نماز ادا کریں گے. داڑھی سنت کے موافق رکھیں گے, پگڑی رکھنے کی کوشش کریں گے, مسواک رکھیں گے, شلوار چادر ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے, نیچے رکھنا مکروہ تحریمی ہے. شادی شرع کے موافق, غمی شرع کے موافق, دوستی دشمنی سنت و شرع کے موافق. کسی کامل پیر جس سے آپ کا دل جڑ سکے اس کی بیعت کریں گے, جس سے آپ کی محبت لگ سکے اس کی بیعت کریں گے. اس کی نسبت سے رب تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہر چوکی کے بہت سے علماء ہیں جن میں مولانا مکرم عالی جا مفتی وزیر احمد صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم دین ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف لائے. نمبر 2 جناب مولانا مکرم محمد سعید رضوی صاحب تشریف لائے. ان کا بھی مدرسہ, ان کا بھی مدرسہ, ان سب کا اپنا اپنا مدرسہ ہے. محبت کرتے ہیں. میں ایک فقیر آدمی ہوں, میں سادہ ہوں, میں ان کی خاک پا ہوں, میں ان کا غلام ہوں. میرا کام ہے لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس دینا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جناب محمد آصف یہ یونیورسٹی میں بھی ایک عہدہ رکھتے ہیں. اپنے سالانہ اجتماع میں مجھے بلاتے ہیں. بیچارے درویش آدمی نیچے بیٹھ گئے. میں شرمندہ ضرور ہوں. اب سب کے لیے اگر کرسی رکھتا ہوں تو پیچھے بھی گرمی ہوتی ہے, دوستوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے. کچھ چند خواص تھے ان کے لیے کرسی رکھی. باقی سب کی بیٹھک میرا دل ہے, سب کی بیٹھک میرا دل ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ عز و جل جزائے خیر نصیب فرمائے. مختصر دعا میں کرتا ہوں, پھر حضرت دعا کریں گے, پھر اجازت. الحمدللہ رب العالمین. ہاں, اس ماہ میں امام رحمۃ اللہ کی امی جان وفات پا گئی. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. بشیر احمد خاور صاحب کی اہلیہ جناب میں عبد الکریم ایس ایچ او صاحب جو ہر سال تشریف لاتے ہیں, پنجاب کے ایس ایچ او ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, ہر سال ہمیں دعوت بھی کرتے ہیں. یہاں تشریف لائے بیچارے اندر جماعت میں ہیں ایس ایچ او, لیکن اندر فقیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کی امی چند دن پہلے وفات پا گئی. اللہ عز و جل ان کو مغفرت فرمائے. عرفان بھائی کی بہن کو اللہ صحت نصیب فرمائے. مولانا وسیم کو نیک اولاد نصیب فرمائے. جن جن کو اولاد نہیں سب کو رب تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. رب تعالیٰ محمد کاشف کے والد گرامی کو جو وفات پائے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. یہ میری امی کی طبیعت ناساز ہے, رب ان کو شفا نصیب فرمائے. دعا فرمائے اولاد کے لیے, کئی سال ہوئے, رب تعالیٰ ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے. میرے نمازی جو سالانہ اجتماع کے لیے تعاون کرتے ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. والدین کی بخشش کے لیے دعا, اللہ ان کو بخشش نصیب فرمائے. 2 نمازی بیمار ہیں, ایک عرفان بھائی, دوسرا ندیم, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. محمد یاسین کی اہلیہ بیمار ہیں, اللہ شفا نصیب فرمائے. جناب ایمان بھائی کی فیملی کی خیر و برکت کی دعا, اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے. سمیر 4 سال کا لڑکا ہے, رب تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرمائے. مجید کے والد صاحب کو فالج ہے, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے.
محمد جان کی طبیعت سے انہیں اللہ شفا نصیب فرمائے. جن جن دوستوں نے پرچہ بھیجا اور جنہوں نے پرچہ نہیں بھیجا، اللہ عز و جل سب کی دعائیں قبول فرمائے اور شفا نصیب فرمائے. جی ہمارے محلے میں ایک محلہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے کہ 10 محرم کے دن شربت پینا گھوڑے کا پیشاب پینا ہے، اور کہتا ہے کہ 10 محرم کو خیرات کھانا حرام ہے. استغفر اللہ. وہی 10 محرم ہو یا 9 محرم ہو یا 5 محرم ہو یا 5 ربیع الاول ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہے، کہتا ہے ثواب امام پاکوں کو ملے، تو یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب شرعاً مسنون ہے، مشروع ہے، اچھی بات ہے. تو نہیں پیتا تو نہ پی، پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ گھوڑے کا پیشاب پینا ہے؟ استغفر اللہ. بہت غلط فتویٰ دے رہا ہے، بہت غلط سوچ سکتا ہے. اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، جو احباب یہاں تشریف لائے، ہم سب کو مغفرت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اپنی ذاتی محبت نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، اپنے ذکر میں فنائیت کی لذت و چاشنی نصیب فرما. یا اللہ، قلب کی نورانیت نصیب فرما، نفس کی طمانینت نصیب فرما، قلب کی سلامت نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی اتباع سنت نصیب فرما. ربا، دوستوں کی سب دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، سب کی روزی میں برکت نصیب فرما، بیوی بچوں سے پیار و شفقت نصیب فرما، گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کا جذبہ نصیب فرما، مال میں برکت نصیب فرما، اولاد میں برکت نصیب فرما، عمر میں برکت نصیب فرما، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. جو دوست فقیر کی دعوت پر تشریف لائے، ربا سب کا آنا قبول فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیر صاحب